حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا اس ماہ کی 22 تاریخ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ یہ حضور کا کرم، یہ محبوب کی تربیت کا فیض تھا کہ حضور کی تربیت سے صحابہ اٹھے، اہل بیت اٹھے، خلفائے راشدین اٹھے اور انہوں نے دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آپ سب جانتے ہیں وہ حضور کی تربیت کا اثر تھا، حضور کی صحبت کا فیض تھا کہ وہ اتنے مضبوط کردار والے تھے کہ پھر انہیں کوئی پریشانی جھکا نہ سکی، کوئی دھمکی ان کو مرعوب نہ کر سکی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو سنبھالا دیا۔ لوگوں کو ویران کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بگڑے ہوں کو، رونے والوں کو، ٹوٹے ہوں کو دل جوڑ کر پھر انہیں مضبوط طاقت بنا دینا، یہ صدیق اکبر کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، ایک صحابی کی یہ دعا موجود ہے، انہوں نے صدمے میں یہ دعا مانگی، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے تاکہ میں اب اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہ دیکھوں۔ اسی ٹائم بینائی چلی گئی۔ فاروق اعظم فرما رہے تھے، جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دو مختلف قبائل عرب کے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ دین سے پھرنے لگے، مرتد ہونے لگے۔ نمبر 4 نبوت کے بڑے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ نمبر 5 منکرین زکوٰۃ کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا، ہم سب کچھ کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نمبر 6 ملت اسلامیہ کا نیا سربراہ کون ہوگا، اس پر بہت بڑی ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ نمبر 7 روم کے بادشاہ کے ساتھ جو غزوہ تبوک نبی کریم علیہ السلام نے کیا تھا، لشکر اسامہ کی روانگی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ نمبر 8 یہود و نصارہ کی سازشیں زور شور پکڑنے لگیں۔ نمبر 9 قیصر روم اور کس طرح ایران کی طرف سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا اور منافقین کہنے لگے، لو جی آج قصہ ہی ختم ہوا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ چلے گئے، اب مسلمان بھی ختم، اسلام بھی ختم۔ یہ منافقوں کا نعرہ تھا۔ قبیلہ ابس و ذبیان کا مدینہ منورہ پر حملہ، انہوں نے کہا لو جی اب ابھی ہم حملہ کرتے ہیں، مدینہ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں، بات ہی مکمل۔ یہ وہ خطرات تھے۔ میں کہتا ہوں امت جب بھی کرائسس کا شکار ہوگی، حضور کے بعد ان کو صدیق اکبر کو پڑھنا پڑے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کرنا لازمی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے مسلمان ایسے بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے جیسے بکریوں کا ریوڑ اندھیرے اور بارش کی رات میں چرواہے کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ مسلم کمیونٹی کا اس وقت حضور کے وصال کے بعد حالات تھے۔ بس برادران، مصیبتوں کے اس سمندر میں، پریشانیوں کے اس طوفان میں اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایسی ہمت دی کہ وہ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے۔ اب ٹیکل کیسے کیا؟ نئے الیکشن ماشاءاللہ 17 ارب روپے کی لاگت سے ہمارے ملک میں 8 فروری کو ہونے والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرکمسٹانسز کے اندر، اس سنیریو کے اندر صدیق اکبر کا کردار، بہت بڑا کارنامہ یہ ہے، آپ ایک پہاڑ، کوہ وقار اور پیکر، صبر و رضا بن کر مسجد نبوی کے منبر پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دے کر مسجد میں جمع کیا۔ ایک جی کہ فاروق اعظم کو بلا لیا، مسجد نبوی بھر گئی۔ ہوتا ہے بڑوں کا کام۔ آج علماء ایک دوسرے کو، امت کو کاٹ رہے ہیں۔
اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں ہم نے۔ برادران، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، حضور کا وصال اور اتنی بڑی شخصیت کا دنیا سے جانا، تو جتنی شخصیت بڑی تھی گیپ بھی اتنا بڑا تھا، اس کو سنبھالنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھے، آواز دے کر لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، سب آ گئے۔ جب آپ میں سچ ہوتا ہے پھر آپ کی آواز میں طاقت ہوتی ہے۔ جب دو نمبریاں ہوتی ہیں پھر گھر والے بھی بات نہیں سنتے۔ کہ حمد و ثنا کی، حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا۔ پھر آپ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ صدیق اکبر کہہ رہے تھے ابھی تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نا کہ حضور دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان ہوا، میں وہ جملہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ پھر اس جملہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت بھی کی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ صدیق کی زبان سے جب میں نے وہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا کہ آج اس آیت کو میں پہلی مرتبہ سن رہا۔ سنیے، آپ نے صحابہ کرام کے سامنے حضور کی وفات شریف کا اعلان کیا اور پھر یہ جملہ فرمایا، من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات۔ سن لو، اگر کوئی شخص معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور پاک وفات پا گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ آج بھی زندہ ہے، آگے بھی زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی، اللہ زندہ ہے۔ پھر وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی۔ برادران، یہ دو جملے کہے، بس یہ دو جملے کام کر گئے۔ وہ رونے والے جو آنسو تھے، وہ جو سسکیاں تھیں، وہ جو معاملات تھے غم کے، یہ چند جملوں کا چھوٹا سا خطبہ آب حیات کا کام کر گیا۔ نا امیدی کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے دل بھر آئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ صدیق اکبر ٹھیک کہہ رہے ہیں، غم اپنی جگہ پہ، اب رونے کا وقت نہیں ہے۔ یقین کا سورج ان کے دل میں چمکنے لگا، مایوسی کی جگہ میں آہنی عزم و ارادہ نے جگہ لی۔ پھر آپ نے اس کے بعد اعلان فرمایا کہ فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ جس طرح نماز لازم، زکوٰۃ بھی اسی طرح لازم ہے۔ اور فرمایا خدا کی قسم، یہ حضرت صدیق کا جملہ ہے، خدا کی قسم یہ لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے تھے، اگر مجھ کو نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ عزم کی ضرورت ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اس طرح اور لشکر اسامہ کی روانگی کے بارے میں صحابہ نے کہا فوج چلی جائے گی تو مدینہ پیچھے۔ یہ ان کی کمٹمنٹ دیکھیں۔ لشکر اسامہ کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا ان کو نہ بھیجیں، پیچھے مدینہ اکیلا رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ میں اکیلا رہ جاؤں اور درندے آ کر مجھ ابو بکر کو جھنجھوڑ کر کھا جائیں، میں تو بھی اس اسامہ کو ضرور روانہ کروں گا جس کو حضور نے روانہ کیا تھا۔ حضور نے اس کو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، ابو بکر کون ہوتا ہے؟ ہم لوگ
میں ہی میں نہیں یار، ہر ایک کی اہمیت ہے، اس لیے پورے ملک میں افراتفری۔ یہ وہ شان تھی، امت کو یونائٹ کیا، امت کو مضبوط کیا، امت کو مستحکم کیا، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اسی بنا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو جو اعزاز دیا، قیامت والے دن ساری انسانیت، تمام مسلمان، تمام جنتی لوگ دیکھیں گے۔ یہ حدیث پاک جس کو ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، رواہ ابو داؤد، کہ صدیق اکبر اس کیٹیگری کے، اس لیول کے حضور کے خلیفہ اول صدیق اکبر ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فاخذ بیدی، پھر مجھے میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنت الذی یدخل منہ امتی، جبرائیل امین آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا، الذی یدخل منہ امتی، جس دروازہ سے میری امت داخل ہوگی۔ باتیں ایتھنٹک ہیں، ان سے زیادہ حتمی کوئی چیز نہیں۔ صدیق اکبر تشریف فرما تھے، ظاہر حضور کو وہ دروازہ دکھا دیا گیا۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا، شاید معراج کی شب، معراج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے، عرض کی یا رسول اللہ، وددت، میری آرزو ہے کہ اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، حتیٰ انظر الیہ، میں بھی دیکھ لیتا۔ بس پھر نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب یہ جملہ سنا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما انک یا ابو بکر اول من یدخل الجنت من امتی، رواہ ابو داود، اے ابو بکر، یہ بڑا ٹائٹل ہے، پوری امت میں انبیاء داخل، حضور جنت میں داخل، پوری حضور کی امت موجود، جنت بھی موجود، کون پہلے داخل ہو؟ میرے کریم آقا نے یہی بتا دیا ہم کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، میری پوری امت میں سے جب جنت کا در کھلے گا اور اس میں داخلے کی باری آئے گی، پوری میری امت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیں گے، ابو بکر تو پہلے داخل ہو۔ یہ انہی کو اعزاز ملتے ہیں جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہوں، مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہوں۔ اور میں نے پڑھا ہے قیامت والے دن جہاں اللہ کے حبیب کھڑے ہوں گے، دائیں طرف، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے، ریفرنس علی حجویری علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے، جہاں اپنے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کیا، وہاں ایک بزرگ نے خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت قائم ہے، دائیں طرف ایک بزرگ حضور کے کھڑے ہوئے، ایک بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یہ دائیں طرف والے کون ہیں، بائیں طرف حضور کے کون کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اور بھی بزرگ کھڑے تھے، یعنی جو وہاں ہونا ہے وہ پہلی خواب میں دکھا دیا گیا۔ تو ان بزرگوں نے کہا جو حضور کے دائیں طرف کافی عمر کے بزرگ کھڑے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بائیں طرف کھڑے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ قربت ان لوگوں کو ملتی ہے جو قربانیاں دیتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، پھر ان کو یہ اعزاز ملتے ہیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل تھا۔